محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد بر محمد وآل محمد بلندتر جہاں سے ہر ایک نور ہے
حسین کی، اے مرگ جلد آ کے خبر لے حسین کی، حسرت تھی یہ کہ خلق سے جب ہم کریں سفر، سر ننگے ہوئے قاسم و اکبر ادھر ادھر، بھانجے بھی ساتھ جنازے کے نام، ہم کو اتارے قبر میں عباس نام، ہم کو اتارے قبر میں عباس نام، اس کو خبر تھی یہ کہ ہر ایک قتل ہوگا، ہم سب کو روئیں گے ہمیں کوئی نہ روئے گا، یہ کہہ کے رو رہا تھا وہ مظلوم کربلا، ناگاہ اہل بیت رونے کا غل اٹھا، مڑ کر جو کی نگاہ تو دیکھا یہ ماجرا، مانو کھڑی ہے در پہ کھلے سر پر ناپا، مانو کھڑی ہے در پہ کھلے سر پر ناپا، دامن تلک چاک گریباں کیے ہوئے، اصغر کو گود میں ہے وہ بے کس لیے ہوئے، فضا کی ہے صدا کے حرم نکلے آتے ہیں، بچے کو غش میں دیکھ کے سب تر ناراتے ہیں، نیلے ہیں ہونٹ پیاسے زیور پھراتے ہیں، جلد آئی یہ کہ خلق سے اصغر بھی جاتے ہیں، جلد آئی یہ کہ خلق سے اصغر بھی جاتے ہیں، بان جاؤں پانی کے لانے میں کے کرو، اے نور چشم ساقیے کوثر مدد کرو، چوم کر یہ کہتے تھے سلطان کربلا، آبان نثار اے مہے آبان کربلا، بچے کہاں کہاں یہ آبان کربلا، بابا کے ساتھ تم بھی ہو مہمان کربلا، بابا کے ساتھ تم بھی ہو مہمان کربلا، آدھا سے جا کے کون سے تقریر کرو، بتلاؤ کہ زبان سے میں پانی تلا کرو،
بڑھ کے محمد کا وہ حبیب کچھ مانگنے کو آیا ہوں میں بے کسو غریب بن پانی حال اس میرے بچے کا ہے کوثر بجھائے گا سید ہے تشنا لب ہے مسلمان ہے یہ صغیر کم سن ہے شیر خوار ہے نادا ہے یہ صغیر پانی کا اہل رحم سے وہاں ہے یہ صغیر دنیا میں کوئی آنگا مہماں ہے یہ صغیر دنیا میں کوئی آنگا نہیں ہے ظلم و ستم بے زبان پر یاروں ترس کرو چھے مہینے کی جان میں حضرت نے سر جھکا لیا سینے سے بنا کے چاہا کے رہنے کے لے خیمگا کے تب شمر نے سوئے بنے ساحل نگاہ کے تب شمر نے سوئے بنے جلدی کمان جوڑ کے سرکش نے تیر کو تاکا نگاہ خیر سے حلقے صغیر کو کتنا بچایا شہ نے مگر کچھ نہ بچلا لڑکی ادھر کمان ادھر چھٹ گیا سے آگے شہ سے ملیموں سے منہ ملا جو حسرتیں تھی دل میں خزانے نکال دے ننھی سی باہ باپ کے گردن میں ڈال دے جو حسرتیں میں ڈال دی تنہا
بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. پہلی کلاس والے کو 10ویں کلاس میں لے جا کے بٹھا دے تو وہ حیران اور پریشان ہو جائے گا.
وہ کہے گا مجھے کہاں بٹھا دیا. اگر بی اے والے کو میٹرک میں بٹھا دیں وہ کہے گا مجھے کہاں بٹھا کے بور کر رہے ہو. لیکن یہاں پہ پہلی کلاس والا بھی جو سنڈون ہو رہا ہے, میٹرک والا بھی ہو رہا ہے, بی اے والا بھی ہو رہا ہے, MBBS والا بھی ہو رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ معجزہ ہے. جو میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ ہے معجزن لہو کی روانی میں یا ہوتا ہے معجزن لہو کی روانی میں یا حسین, بچپن میں یا حسین, جوانی میں یا بچپن میں یا حسین, جوانی میں یا حسین. مسلسل گفتگو ہے. ایک کتاب خدا کی آیت کے ذیل میں جس پر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ان الارض یرثها عبادی الصالحون, کہ بے شک زمین کے وارث اللہ کے نیک بندے ہیں. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الذِّكْرِ مِن بَعْدِ فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ, کہ یہ بات توریت کے بعد زبور میں لکھی جا چکی ہے کہ زمین کے وارث اللہ کے نیک بندے ہیں. یہ کون بندے ہیں؟ یہ اس کے انبیاء ہیں, یہ اس کے صدیقین ہیں, یہ شہداء ہیں, یہ صالحین ہیں. اس آیت کے ذیل میں ہم نے موضوع گفتگو قرار دیا حسین وارث انبیاء, اور زیارت وارثہ کے ذیل میں گفتگو کر رہے ہیں. زیارت وارثہ کا آغاز اس طرح ہوا کہ وہ زیارت ہے جو معصوم کی تعلیم کی ہوئی زیارت ہے. السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ, السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ, السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ, السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ, السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ. اے اس آدم کے وارث کو جو صفوت اللہ ہے, اس نوح کے وارث کو جو نبی اللہ ہے, اس ابراہیم کے وارث جو خلیل اللہ ہے, اس موسیٰ کے وارث جو کلیم اللہ ہے, اس عیسیٰ کے وارث جو روح اللہ ہے. علامہ نشان جمالی صاحب نے بہت خوبصورت نکتہ دیا کہ زیارت وارثہ میں صرف نبیوں کے نام نہیں لیے گئے بلکہ نام کے ساتھ صفات کا بھی ذکر کیا گیا ہے. یہ بتانے کے لیے کہ حسین صرف ذات انبیاء کے وارث نہیں ہے, صفات انبیاء کے حسین صرف ذات انبیاء کے وارث نہیں ہے, صفات انبیاء کے وارث. صفات انبیاء کے وارث. کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا اس کا, یہ معصوم کی نقل کی ہوئی زیارت ہے. ابھی گفتگو کروں گا کچھ زیارت کے لفظ پر. اے آدم کی صفوت کے وارث, اے آدم کی صفوت کے وارث. ترجمہ ایسے نہیں ہے. آدم کی صفوت کے وارث, اگر آپ کہتے ہیں آدم کی صفوت کے وارث, اس کے معنی یہ ہوں گے کہ آپ حسین کو وراثت آدم میں محدود کر رہے ہیں. کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ ایک باپ ہے کہ جس نے بنگلہ بھی چھوڑا ہے, زمین بھی چھوڑی ہے, بینک بیلنس بھی چھوڑا ہے, زمین بھی چھوڑی ہے, بنگلہ بھی چھوڑا ہے, بینک بیلنس بھی چھوڑا ہے. اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یہ بنگلے کا وارث ہے تو زمین گئی, بینک بیلنس گیا, وراثت محدود ہو گئی نا. تو ترجمہ اس طرح سے نہیں ہے کہ اے آدم کی صفوت کے وارث, بلکہ کہا جائے گا اے اس کے وارث کے جو آدم صفوت اللہ ہے. اچھا, ہمیں یہ کہا جاتا ہے, کہیں تقریر کرتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا, ہمیں یہ کہا جاتا ہے صفوت اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے چنیدہ. اور جب ہم حسین کی وراثت کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کو غور کیجیے گا کہ جتنے انبیاء کا ذکر کے ساتھ اللہ کا نام آ, صفوت اللہ, نوح نبی اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ, اللہ کا نام آ رہا ہے سب کے ساتھ. ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف علی کو مانتے ہیں اور کسی کو مانتے ہی نہیں. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم ہی تو ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں, ہم ہی تو ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں, ہم ہی تو اللہ والے ہیں. اس لیے کہ جو علی کو چھوڑ دے اسے اللہ نہیں ملا کرتا ہے. جو علی والے ہیں وہی اللہ والے ہیں. ہمیں کہا صفوت اللہ, اس آدم کے بارے سے جو اللہ کا چنیدہ ہے. تو مانا کس کو؟ اللہ کو مانا, اللہ کو مانا. اچھا, اسی لیے جو ولایت ہے, ولایت لفظ ولایت ہے نا, ولایت یہ دو طریق سے
ایک ہے ولا اور ایک ہے ولا. ولا کے معنی ہے محبت، اور اس کے نتیجے میں جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ ہے ولایت. توجہ رکھیے، ولا کہتے ہیں محبت کو، اس کے نتیجے میں جو چیز پیدا ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ولایت. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس سے محبت ہو جائے، توجہ رکھیے، کہ جس سے محبت ہو جائے وہ آپ کے وجود کے اوپر حاکم ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں ولایت. اسی سے نکلا ہے لفظ تولا. ولایت، ولا، تولا، یہ سب ایک ہی فیملی کے لفظ ہیں. تولا کا مطلب کیا ہے؟ محبوب کا ذکر. اور محب کو اپنے محبوب کا ذکر کبھی اضافی نہیں لگتا. محب کو اپنے محبوب کا ذکر کبھی اضافی نہیں لگتا. وہ چاہتا ہے کہ اسی کا ذکر ہوتا رہے. تو اب اگر علی سے محبت ہے، اگر علی سے محبت ہے تو پھر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ علی کا ذکر بہت ہو گیا. اگر علی سے محبت ہے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ علی کا ذکر بہت ہو گیا. علی کا ذکر بہت ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ محبت میں کہیں کچھ کھوٹ ہے. کل میں ایک بات کہہ رہا تھا اور جملہ بہت کام کا ہے. دیکھیے محمد علی یہ پنکھا بند کر دے ذرا، دور پڑے سبھی کا بابا. یہ آوازیں آ رہی ہیں، کیوں آ رہی ہیں؟ نبی نے کہا کہ اگر تم اپنے دل میں علی کی محبت کو محسوس کرو، علی کی محبت کو محسوس کرو تو تم پر واجب ہے کہ خدا کا شکر ادا کرو تمہاری پیدائش کا دن ہے. اور میں کیا کروں کہ شہاب الدین دولت آبادی میں ایک روایت لکھ دی ہے، میرے استاد اکثر پڑھا کرتے ہیں. کہا کہ جب علی کی ولادت ہوئی تو عرب میں ایک طریقہ یہ تھا کہ ان کے پاس ایک اژدہا تھا جسے معیار الولد کہا کرتے تھے. معیار الولد کہا کرتے تھے، معیار الولد کہا کرتے تھے. کہتے تھے کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کے پاس لے کے جاتے لے گئے. اور جیسے ہی اجدہے کے قریب آئے ایک مرتبہ دونوں انگلیاں کلہ اجدہے میں ڈالی، کلہ اجدہے کو چیر دیا. وہ تو چیر گیا، اب جو معیار تھا وہ تو گیا. شہاب الدین دولت آبادی نے لکھا کہ وہ جو معیار تھا وہ تو گیا، اب جو معیار تھا وہ تو گیا. کافر حیران اور پریشان ہو گئے کہ آپ بچوں کو پہچانیں گے کیسے؟ دوڑے ہوئے رسول کے ساتھ آئے. میں کیا کروں، میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ اجازت لینے کے لیے آئے تھے ابو طالب کے پاس، اجازت لینے کے لیے آئے تھے ابو طالب کے پاس، ابو طالب کے پاس. اور اب جب اژدہا گیا تو شکایت کرنے گئے رسول کے پاس. یا رسول اللہ، علی نے تو اژدہے کو چیر دیا، اب کیسے پتہ چلے گا کہ کون حلال زادہ ہے اور کون نہیں ہے؟ کہ حیران اور پریشان کیوں ہو؟ اگر اژدہا چلا گیا تو چلا گیا. ارے اب معیار آ گیا ہے علی. جو محبت کرے سمجھ لینا کہ حلال زادہ. میں تھوڑا سا آگے آگے ہو جائیے. آپ بدلا کی پہلی محبتیں ادھر سردیوں کی محفلیں اور مجلسیں ہوتا ہے، اس میں بڑا مزہ ہوتا ہے. درود کی بلند آواز کے ساتھ، درود کی بلند آواز کے ساتھ. سب پریشان
قرآن کی ہوتی ہو وہ تمہارا معیار تھا اور اللہ نے معیار نہیں دیا یہ آگے ہے نا علی جو محبت رکھ لے سمجھ لینا کہ حلال زیادہ ہے. اور میں روایت بتا دوں نا اصحاب نے لکھی ہے. اصحاب نے لکھا یہ ہے کہ جب ہمیں کسی بچے کو جانچنا ہوتا تھا تو ہم اس راستے پہ بٹھا دیتے تھے جس سے علی گزرتے تھے. اس راستے پہ بٹھا دیتے تھے جہاں سے علی گزرتے تھے. اگر دیکھ کے کھل جاتا تھا امت نے لکھی. اگر کھل گیا تو سمجھ جائے گا حلال زیادہ ہے. اچھا یہ تو معاملہ ایک حدیث میں مل گیا مگر آج تو بڑے عجیب طرح سے عجیب جگہ سے یہ آواز آ رہی ہے. اچھا ہم جب علی کا ذکر کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ صرف علی کا ذکر ہی کرتے ہیں. صحیح بات ہے. بات یہ ہے کہ جس چیز کا انکار کیا جاتا ہے اسی پہ اصرار کیا جاتا ہے. پتہ نہیں میں نے یہاں پڑھا کہ نہیں پڑھا لیکن میں آپ کو حضرت آیت اللہ عقیل الغربی صاحب کا ایک فتویٰ سنا دوں اگر آپ انداز سن لیں. میرے پاس لکھا ہوا موجود ہے کسی کو اگر اعتراض ہو تو آگے پڑھ لیں. انہوں نے لکھا یہ کہ کسی نے پوچھا کہ علی کا ذکر واجب ہے کہ مستحب. کہنے لگے مستحب. آپ سنو کہنے لگے مستحب مگر مستحب کی تعریف سن لو. کیا ہے مستحب کی تعریف؟ کہنے لگے لفظ مستحب حب سے نکلا ہے. لفظ مستحب حب سے نکلا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہے وہ مستحب ہے. اب پوری بات سن لیں. جو بات اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہے وہ مستحب ہے. لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی ایسی ظالم حکومت آ جائے جو کسی ایسے حکم پہ پابندی لگا دے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب اور پسندیدہ ہے اور تم خاموش ہو کے بیٹھ کے دیکھتے رہو تو تمہارے ایمان کا فائدہ کیا ہے؟ تمہارے ایمان کا فائدہ کیا ہے؟ کہ اگر مستحب عمل کو روکا جانے لگے اگر مستحب عمل کو روکا جانے لگے تو پھر واجب ہو جائے گا. میں کہتا علی کا ذکر مستحب ہے لیکن اگر 1400 سال سے روکا نہ جا رہا ہوتا میں کہتا کہ مستحب ہے لیکن میں کیا کروں اللہ بھی کام کر. میں کیا کروں کہ اس حکم سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کو کچھ محبوب بھی نہیں ہے. 1400 سال سے روکا بھی نہیں جا رہا تو اس لیے واجب ہو گیا چھوٹے روکا جا رہا. تو اب جتنا انکار ہوگا ویسا ہی اصرار ہوگا. مسئلہ یہ ہو گیا کہ ایک تو وہ ہے کہ جس کی نظر میں کوئی مسئلہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر پیٹ میں لقمہ حرام چلا جائے نا پیٹ میں لقمہ حرام چلا جائے وہ شخص بھی علی کا ذکر برداشت نہیں کر سکتا. بڑی بات کہہ گیا ہوں میں بڑی بات کہہ گیا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے کہہ گیا ہوں. حقیقت ہے اس لیے کہ کہا گیا کہ جہاں ذرہ برابر بھی نجاست ہوگی وہاں علی کا ذکر ہو نہیں سکتا. میرے استاد نے جملہ کسی منزل میں کہا تھا نہیں دیکھو جو تم کھاتے ہو نا اس کا اثر ہوتا ہے. جو تم کھاتے ہو نا اس کا اثر ہوتا ہے. کہ آدم کو روکا گیا تھا کہ ایک پھل نہ کھانا وہ کھا لیا تو نتیجہ قابل کی صورت میں آ گیا. پیغمبر کی حدیث ہے جناب سرکار رسالت ناز صلی اللہ علیہ وسلم
بچوں کی تربیت علی کی محبت پر کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تربیت ہوتی ہے وہ علی کی محبت پر ہی ہوتی ہے. اسی لیے مسئلہ یہ ہو گیا کہ تعلیم تو بہت عام ہو گئی ہے, تعلیم تو ہے, تربیت نہیں ہے. آج کل کا مسئلہ ہے یہ کہ ڈگریاں تو بہت ہیں لوگوں کے پاس, ڈگریاں تو ہیں, مسئلہ کیا ہے, جب تک بتاتے نہیں کہ اتنی ڈگریاں ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ بھئی اتنے پڑھے لکھے ہیں. میں کچھ کہہ رہا ہوں, مسئلہ کیا ہے, مسئلہ کیا ہے بھئی جب تک بتائیں گے نہیں میں نے ایم بی اے کیا, بھائی آپ نے ایم بی اے کیا ہوا, لگ تو نہیں رہا, عادت و اطوار سے اٹھنے بیٹھنے کے انداز سے بزرگوں کے احترام سے لگ تو نہیں رہا, ڈگری آپ کے پاس تمہاری لگ تو نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے کہا تربیت ہوگی تو علی کی محبت پہ ہوگی. جہاں علی کی محبت نہیں ہے ہزاروں ڈگریاں لے لو پر تہذیبی رہو گے. ساری وراثتیں ایک شخص کے پاس آ گئی ہیں. گفتگو یہی سے شروع ہوئی تھی نا, صفوت, نوح نبی اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ, سب کی صفات آ گئی. کیا اچھی بات لکھی لکھنے والوں نے, کہا زیارت وارثہ ہمیں اس حدیث کا تسلسل لگتی ہے, اس حدیث کا تسلسل لگتی ہے کہ جس میں سرکار نے فرمایا کہ اگر آدم کا علم دیکھنا ہو, آدم کا علم دیکھنا ہو, نوح کا علم دیکھنا ہو, موسیٰ کی عبادت دیکھنی ہو, اس میں یوسف دیکھنا ہو, ابراہیم کی خدمت دیکھنی ہو, عیسیٰ کا دور دیکھنا ہو, میری رسالت دیکھنی ہو تو علی کے چہرے کی طرح تسلسل ہے نا. آدم, نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, اسی کا تسلسل ہے, اسی حدیث کا تسلسل ہے. کیونکہ جس طرح علی وارث ہے اسی طرح حسین وارث ہے. علی کے چہرے کی طرف دیکھ لیا کرو اور دیکھنا عبادت. ذرا درود پڑھیے سب نے کرنا. عبادتوں کی ابتدا تسبیح سے ہے, تسبیح, اور اس کی انتہا زیارت پہ. یہ تسبیح جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ تسبیح کیوں کہلاتی ہے؟ کوئی تسبیح دانوں پہ پڑتا ہے, کوئی ہاتھوں پہ پڑتا ہے, کوئی بغیر دانوں پہ اور بغیر ہاتھ کی طرف زبان سے پڑھ رہا ہوتا ہے. تسبیح کیوں کہلاتی ہے؟ تسبیح کے لغوی معنی کیا ہے؟ تسبیح کے لغوی معنی ہے ہوا یا پانی میں سے تیزی سے گزر جانا. ذرا توجہ رکھیے, ہوا یا پانی میں سے تیزی سے گزر جانا, اس کو تسبیح کیوں کہتے ہیں؟ خواجہ عبداللہ انصاری تسبیح کی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے تسبیح کیا ہے, تسبیح کیا ہے, کہتے ہیں کسی چیز کی جستجو ہے. کہ یہ کسی چیز کی جستجو ہے, کسی چیز کی جستجو ہے, آپ کسی چیز کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے زمین سے لے کر آسمان تک, زمین سے لے کر آسمان تک توحید کا ایک سمندر ہے. زمین سے لے کر آسمان تک توحید کا ایک سمندر ہے کہ جس میں معرفت کے متلاشی توحید کے موتی ڈھونڈتے رہتے ہیں.
دوسری مجلس پڑھ رہا ہوں اس میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ بھائی دیکھو میرا دعویٰ علمیت کا نہیں ہے، میرا دعویٰ عشق کا ہے، میرا دعویٰ علم کا نہیں ہے، میرا دعویٰ دیوانگی کا ہے۔ میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں علی کا دیوانہ ہوں۔ میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں علی کا دیوانہ ہوں، اس لیے کہ علم کی تو پھر حدود ہوتی ہے، اس لیے کہ علم کی تو پھر حدود ہوتی ہے، عشق کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ یہی تو فرق ہے نا علم میں اور عشق میں، کہ علم کی حد ہے، علم علت اور معلول کی بحث کرتا ہے، عشق کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، بلکہ جس کی وجہ ہو وہ عشق نہیں ہوتا۔ جس کی کوئی وجہ ہو کسی سے عشق ہو جائے کوئی چارہ تو نہیں ہے نا، ایسا ہی ہے نا۔ بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ علی سے اگر ان کی معنوی حیثیت میں محبت نہیں کرتے تو کم سے کم یہی دیکھ لو کہ کائنات میں ان سے زیادہ اچھا انسان کوئی نہیں ہے۔ جو علی سے دیکھیے جملہ پہ کام کا آ گیا، میں بہت کام کا جملہ کہہ رہا ہوں، نہیں معلوم کہاں تک پہنچا اسی کا خطابت نہیں کر رہا ہوں، آج بہت گہری کچھ باتیں کہہ رہا ہوں۔ جو علی سے محبت نہیں کرتے میں ان سے یہ سوال بعد میں کروں گا کہ مسلمان ہو کہ نہیں ہو، یہ سوال پہلے کروں گا کہ انسان بھی ہو کہ نہیں ہو۔ جس کے دل میں ذرا بھی احساس ہے، پتھر نہیں لگا ہوا احساس ہے، وہ علی سے محبت کرتا ہے چاہے کسی بھی ملک کا ہو۔ اسی لیے تو نیر جلال پوری آواز دیتے پرائے دیش میں بھی اپنی سے خون ڈھونڈ لیتے ہیں، پرائے دیش میں بھی اپنی سے خون ڈھونڈ لیتے ہیں، علی والے علی والوں کی خوشبو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ہاتھ جھکے ہوئے نعرے میرے داد میں نے وہ نیر عباس جلال پوری کے لیے داتے تھے، کہا پرائے دیش میں بھی اپنی سی خون ڈھونڈ لیتے ہیں، علی والے علی والوں کی خوشبو ڈھونڈ لیتے ہیں، پرائے دیش میں بھی اپنی سی خون ڈھونڈ لیتے ہیں، علی والے علی والوں کی خوشبو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ارے مسلمانوں کی آنکھوں کو نظر پھر کیوں نہیں آتے، مسلمانوں کی آنکھوں کو نظر پھر کیوں نہیں آتے، فضائل تو میرے مولا کے ہندو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ قرآن میں کہا ہے، قرآن میں کہا ہے کہ ان کے دلوں میں مہریں لگا دی گئی، ان کے دلوں میں مہریں لگا دی گئی، فضائل تو میرے مولا کے ہندو بھول لیتے ہیں۔ اور کبھی کبھی تقریروں کا عنوان یہی ٹھہرا تو میں یہ بتاؤں گا کہ کس طرح شعراء نے مولا علی کی شان میں منقبتیں لکھی ہیں، ہر دین اور ہر مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ انسانیت رکھتا ہے، جو انسانیت رکھتا ہے وہ علی سے محبت کرتا ہے۔ نہیں معلوم کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جو علی سے عداوت کرتے ہیں، اور ان کے لیے تو پھر میں وہی شعر پڑھتا ہوں نا کہ تجھ کو علی سے عداوت ہے تو کیوں ہے آخر، تجھ کو علی سے عداوت ہے تو کیوں ہے آخر، یاد کر لو یہ شعر، تجھ کو علی سے عداوت ہے تو کیوں ہے آخر، تیری میراث میں کس نسل کا خون ہے آخر، تیری میراث میں کس نسل کا خون ہے آخر، پتہ نہیں کون سا پورے خالو گاؤں میں یہی وجہ ممبر کے تو اپنے کو بتا دیں معلوم کے خاطر رکھنے پڑتے ہیں، معلوم کے خاطر رکھنے پڑتے ہیں۔ یہاں کا مجموعہ اتنا اچھا ہے، میں تقریر دے کے تقریر کیا کروں گا، میں تو طالب علم ہوں، آپ بتائیں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، مرتضیٰ آرتی صاحب بیٹھے ہیں، علماء کو سنے ہوئے بیٹھے والے
ٹیلی ویژن کے، پاکستان ٹیلی ویژن کے نہ جانے کے تو اس میں امن بھائی بیٹھے ہیں، ہمارے بزرگ سارے بیٹھے ہیں. میں تو طالب علم ہوں، بس آ جاتا ہوں ذکر کرنے کے لیے، ملل ہوں، فقیر ہوں، دیوانہ ہوں. آنے والے مل بیٹھتے ہیں. کہا کہ بھائی دیکھو محبت کی ابتدا جو ہے وہ ذکر سے ہے، اور بخاری کی حدیث. کہا کہ ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ انس. کسی سے انس ہو جائے یہ ابتدا ہے، وہ آگے بڑھ جائے تو محبت ہے، وہ آگے بڑھ جائے تو عشق ہے، اور اگر عشق اپنی انتہا کو پہنچ جائے تو وہ جنون ہے. محبت کی منزل ہے. کیا شروع کہاں سے ہوا؟ انس. آگے بڑھا محبت، اس سے آگے بڑھا عشق، اور اس سے آگے بڑھ گیا جنون ہو گیا. کچھ لوگ آئے بخاری، کچھ لوگ آئے رسول کے پاس، اور رسول سے آ کر علی کی شکایت کرنے لگے. علی کی شکایت کرنے لگے، علی کی شکایت کرنے لگے. علی کی شکایت کیا کی کہ رسول کے ماتھے پہ شکن پڑ گئی، اور جو جملہ لکھا ہے وہ سنانے کے لیے ترغیب کی ہے. ماتھے پہ شکن پڑ گئی. کہ علی کی شکایت نہ رکھنا، علی سے دل میں کوئی اختلاف نہ رکھنا، اس لیے کہ علی تو اللہ کا مجنون ہے. علی اللہ کا مجنون، علی اللہ کا مجنون ہے، ہم علی کے مجنون ہیں. رستہ یہی ہے، رستہ یہی ہے. میرے پاس تمیم کا وقت نہیں رہا، بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاؤں گا. ایک روایت اور سنا کے ہمیں کوئی کہتا ہے کہ ہم علی علی کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے. یہ بالکل ایسے ہی ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی MBA کر جانے والے کو یہ کہا جائے کہ اس نے میٹرک نہیں کیا. کوئی آدمی فوج میں لیفٹیننٹ جنرل بن گیا، آپ اس کو کہہ رہے ہیں آپ فوج میں بھرتی بھی ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے؟ میں نے ایسے ہی کہہ دیا. بھائی گزر کے آیا ہے، آخری سیڑھی پہ کھڑا ہے، آپ کہہ رہے پہلی سیڑھی پہ چلے تھے کہ نہیں چلے تھے؟ انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. پہلی ولایت اللہ کی ہے، دوسری ولایت رسول کی ہے، تیسری ولایت علی کی ہے. تو جب علی کی ولایت مانتے ہیں تو اللہ کی ولایت مان کے آئے ہیں. کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ والے نہیں ہیں، ہم تو اللہ والے. میں نہیں کہہ رہا، جا کے طاہر القادری سے پوچھئے، انہوں نے کہا رسول کی 2 میراثیں تھیں، ایک مادی وراثت جو حکومت تھی، ایک معنوی وراثت جو ان کی روحانیت تھی. کا مادی وراثت کسی اور صاحب کو مل گئی، لیکن یہ بات طے ہے کہ معنوی وراثت علی کے پاس ہے. اس لیے تصوف کے جو 4 سلسلے ہیں وہ علی پر جا کر تمام ہو گئے. کیا کوئی ولی کہیں کا ہو اس وقت تک ولی ہو ہی نہیں سکتا جب علی کی ولایت نہ مانے. جب تک علی کی ولایت نہیں مانے گا اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا. ولایت کا اختیار کتنا ہے؟ ولایت کا اختیار کتنا ہے؟ ایک جملہ، بلکہ وہ روایت تو رہ گئی. حضرت بریدہ خصائص علی میں یہ روایت موجود ہے. خصائص علی میرے گھر کی کتاب نہیں ہے، امام نسائی نے لکھی ہے. قاضی ظہور احمد فیضی صاحب نے اس کو تلخیص کیا ہے، تخریج کیا ہے. حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ ہم کسی جنگ پر گئے ہوئے تھے، ایک صاحب ہے سیف اللہ، کیا کہنے سیف اللہ، یہ آئے تھے مسجد میں. علی سے ان کا کچھ اختلاف بھی ہو گیا تھا. علی نے ان کی ٹانگ اٹھا کے گردن میں ڈال دی. علی نے ٹانگ اٹھا کے گردن میں ڈال دی. اب وہ جو ڈالی ٹانگ تو وہ ٹانگ کھل ہی نہیں رہی، وہ ٹانگ کھل ہی نہیں رہی. تو نماز پڑھانے والے بزرگ آئے، انہوں نے کہا سرکار آپ ہی کھول دیجیے، جو آپ نے باندھا ہے وہ کھلتا کب ہے؟ بہت اچھے. ابھی تو اور بات دیکھیں آپ، جو آپ نے باندھا ہے وہ کھلتا کب ہے؟ اس روز سے پہلوانوں میں وہ ایک داؤ ہو گیا.
مولا کائنات. کس کے پاس؟ رسول کے پاس. کہا کہ آئے علی کی شکایت کی. جیسے ہی علی کی شکایت کی سرکار کا کوئی جملہ علی کی شکایت نہ کیا کرو. جانتے نہیں ہو کہ علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. یہ کہہ کر جب اٹھنے لگے تو ایک مرتبہ بریدہ نے سرکار سے کہا سرکار ہاتھ بڑھائیے. ارے بھائی دیکھیے اگر اس پہ آپ نے داد نہیں دی تو میں کیا کروں. اور روایت کی ذمہ داری میری ہے, حضرت بریدہ صحابی ہیں, روایت کی ذمہ داری میری, میری کتب خانے میں موجود ہے کتاب, جس کو چاہیے وہ آگے دیکھیں. اہل سنت کی حدیث روایت. حضرت بریدہ نے سرکار سے کہا سرکار ہاتھ بڑھائیے. سرکار نے ہاتھ بڑھایا, انہوں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا, لا الہ الا اللہ سرکار کے بڑے تیری. جب سرکار اٹھنے لگے تو صحابہ نے پوچھا سرکار کے بریدہ نے دوبارہ سے کلمہ کی تجدید کیوں کی؟ کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو بریدہ سے پوچھ لو. کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو بریدہ سے پوچھ لو. یہ کہہ کر سرکار تو چلے گئے, صحابہ بریدہ کے گرد آ گئے. کہا تم تو کلمہ پڑھ چکے تھے, یہ تمہارا کلمہ کیوں پڑھا؟ کہا یہ تمہارا کلمہ کیوں پڑھا؟ کہا بھائی دیکھو میں نے علی کی شکایت کی. پلٹ گیا وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن دل میں علی کے لیے شکایت تو آئی. اور جس کے دل میں علی کے لیے شکایت آ جائے اس کا ایمان چلا جاتا ہے. یہ ہے ایمان امیر المومنین. یہ ہے کہ ان کی ولایت کے بغیر کوئی چیز کامل ہو ہی نہیں سکتی. اللہ نے بہت سمجھانے کی کوشش کی, بہت سمجھانے کی کوشش. پہلی منزل پر جو انسان خلق کیا اسے رہنما بھی بنایا اور اس کا بڑا اہتمام بھی کیا. اس کی مٹی کو خمیر کیا, گوندھا, ایک مٹی کا پیکر بنایا. معصوم سے پوچھا گیا سرکار یہ مٹی کا پیکر تو بن گیا تھا, یہ فرمائیے کہ یہ جو ملائکہ نے سجدہ کیا ہے یہ کہاں کیا ہے؟ پہلے آسمان پہ کیا ہے, دوسرے آسمان پہ کیا ہے, تیسرے آسمان پہ کیا ہے, چوتھے آسمان پہ کیا ہے, کہاں کیا ہے؟ سرکار کا جواب سنیں گے. معصوم نے فرمایا کسی آسمان پہ نہیں کیا, جس زمین پہ آدم کو سجدہ کروایا گیا ہے وہ نجف کی زمین تھی. وہ نجف کی زمین تھی. کہا کہ وہ خاک سے بنے ہیں, مٹی سے بنے ہیں. اللہ نے نبوت کے آغاز پر بھی اہتمام کیا تاکہ لوگ سمجھ جائیں. اللہ نے نبوت کے آغاز کو بھی اہتمام کیا تاکہ لوگ سمجھ جائیں. امامت کے آغاز کو بھی اہتمام کیا تاکہ لوگ سمجھ جائیں. ان کو سجدہ کروایا لیکن وہ سجدہ وقتی تھا. علی کو اس جگہ پیدا کیا جہاں قیامت تک سجدے. جہاں قیامت تک سجدے ہوتے رہیں گے. طاہر قادری صاحب کا ایک جملہ اس مقام پر یاد آ گیا مجھے. انہوں نے فرمایا کہ یہ تو بنت اسد کی مہربانی ہے کہ وہ کعبے تک آ گئی. یہ تو جناب فاطمہ بنت اسد کی مہربانی ہے کہ وہ کعبے تک آ گئی. اگر وہ کعبے تک نہ آتی تو کعبہ چل کے ابو طالب کے سے بنے ہیں. یہ ابو دراب ہے, یہ ابو دراب مٹی کے بعد وراثت ساری کے پاس, وہ وراثت کربلا میں حسین کے پاس. اب ذرا یہ دیکھو کہ یہ وراثت بڑی ہے یا گھٹی ہے. کہ آدم مٹی سے بنے
اب تو جملے آ رہے ہیں اور تقریر کا حاصل ہے. کہا آدم مٹی سے بنے, ان کی مٹی کو سجدہ کروایا گیا ہے مٹی کی طرف. حسین نے کہا میں جس مٹی پر قدم رکھوں گا اسے سجدہ گاہ بنا دوں گا. اسے سجدہ گاہ بنا دوں گا. کہا آدم مٹی سے بنے لیکن وہ مٹی گوشت بن گئی اور اس گوشت میں لہو دوڑنے لگا. اب کہا اس گوشت میں لہو دوڑنے لگا اور یہ لہو اگر کسی خاک پہ گر جائے تو تھوڑی ہی دیر کے بعد بو دینے لگتا ہے. اگر یہ لہو کسی خاک پہ گر جائے تو تھوڑی ہی دیر کے بعد بو دینے لگتا ہے. اور کہنے والے کہتے ہیں کہ اس خون کو یہاں سے ہٹاؤ ورنہ جراثیم پھیلا دے گا, اور وہ حسین کا لہو ہے. وہ حسین کا لہو ہے کہ جس خاک میں مل گیا اسے خاک شفا بنا دیا, اسے خاک شفا بنا دیا. حسین کا لہو جس خاک میں مل گیا وہ خاک شفا ہو گئی. 1400 سال سے تو شفا ہے نا. اچھا آپ کوئی بھی دوا لینے کے لیے جائیے, خاک شفا کہتے ہیں, آپ کوئی بھی دوا لینے کے لیے جائیے اس کے اوپر ایک طرف لکھی ہوتی ہے مینوفیکچرنگ ڈیٹ. دیکھیے جب آپ کوئی دوا لینے کے لیے جاتے ہیں اس میں ایک طرف لکھی ہوتی ہے مینوفیکچرنگ ڈیٹ اور اس کے نیچے لکھی ہوتی ہے ایکسپائری ڈیٹ. مینوفیکچرنگ ڈیٹ بھی ہے اور ایکسپائری ڈیٹ بھی ہے, یعنی اتنی مدت میں تو شفا ہے, اتنی مدت میں تو شفا ہے, اس کے بعد اگر استعمال کیا تو نقصان ہو جائے گا. جب حسین کے لہو کی تاثیر دیکھو 1400 سال سے تو شفا دے رہی ہے, قیامت تک ایکسپائر نہیں ہوگی. قیامت تک ایکسپائر نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی ایکسپائر؟ کیوں نہیں ہوگی ایکسپائر؟ اس لیے کہ اس میں حسین کا لہو مل گیا ہے. عقیدے کا جملہ کہہ رہا ہوں, عقیدے کا جملہ کہہ رہا ہوں. کیوں نہیں ہوگی ایکسپائر؟ اس لیے کہ اس میں حسین کا لہو مل گیا ہے. ارے جس کے لہو کا اثر نہیں مرتا وہ خود کیسے مر جائے گا؟ وہ کیسے مر جائے گا؟ حسین کے لہو کا اثر بتاؤ. ایک جملے میں آپ حضرات کی طبیعت منقلب ہو جائے. حسین کے لہو کا اثر جو ہے استغاثہ بلند کیا حل بن ناصر, حل بن ناصر حسین کے لہو کی تاثیر بتا رہا ہوں, طاقت بتا رہا ہوں. کہاں پڑھا دیا وراثت کو اعظم جی, کہاں پہنچا دیا. کہا جیسے ہی حسین نے یہ صدا بلند کی حل بن ناصر نے سنا, ایک 6 ماہ کے بچے نے خود کو گہوارے سے گرا دیا. ماں نے کہا کہ جا کر کہو کہ علی اصغر نے خود کو گہوارے سے گرا لیا. یہ 6 ماہ کا بچہ ہے لیکن صدائے استغاثہ کو لبیک کر رہا ہے. حسین کے لہو کی تاثیر صدائے استغاثہ بلند کی حسین نے. 6 ماہ کا بچہ 3 روز کا پیاسا ہے, ماں کا دودھ. اچھا بھائی, رونے والے اور صاحبان اولاد بیٹھے ہیں, خدا اپنی اولادوں کو سلامت رکھے, آپ کے بچوں کو سلامت رکھے, علی اصغر کے صدقے میں آپ کا سایہ ان کو سبوں کو سلامت رکھے. تو صاحبان اولاد ہیں, ان کے لیے تو جیسے ہی یہ نام آتا ہے تو آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. اگر اپنے بچے کا تصور ہی کر لو اور یہ سوچو کہ کس دن سے حسین علی اصغر کے مقبرے میں ہوگا, یہ کے لیے اتنا کافی ہے, یہ کے لیے اتنا کافی ہے. 6 ماہ کے تو کربلا میں تھے نا, 6 ماہ کے تو کربلا میں تھے. جب مدینے سے چلے تھے تو کیا سن رہا ہوگا, کیا ہو رہا چند دن کے تھے, چند دن کے. علی اصغر چند دن کے تھے, اور جب تمام بیویاں اماریوں پر سوار ہو گئی, تمام بیویاں اماریوں پر سوار ہو گئی تو ایک بار کہا گیا کہ علی اصغر صغرا کی گود سے کسی کی گود میں آ گئی ہے. علی اصغر صغرا کی گود سے کسی کی گود میں آ گئی
پوچھ رہے تھے. سغرا کہہ رہی تھی کہ علی اصغر کو میرے پاس چھوڑ دیجیے. ماں کہتی تھی کہ بچہ بہت چھوٹا ہے, گرمی کے دن ہے. تو سغرا کہتی تھی میں راتوں کو جاگ کے اس کا خیال کروں گا. آپ علی اصغر کو میرے پاس چھوڑ جائیے. علی اصغر سغرا کی گود سے کسی گھر میں نہیں آ رہا. جیسے ہی امام کو پتا چلا, اور لوگوں کی تاثیر دیکھیے, آئے بچے کے کان میں کچھ کہا, بچہ محمد کے بابا کی گود میں زبانی و بے زبان امام وقت نے کچھ کہا, بچہ محمد کے اپنے بابا کی گود میں آ گیا. حسین نے علی اصغر کو لے لیا. شاید کو معلوم ہے کہ یہ ہماری فوج کا سپاہی ہے. شاید یہ پوچھا ہو کہ علی اصغر کا کربلا میں شہادت میں پوچھا ہو کہ علی اصغر کربلا میں شہادت نہیں دے گے. اچھی بات ہے تو کربلا میں سدائے استغاثہ بنا لوں, ہر میں ناصر رسول اللہ تو جھولے سے گرا دیا. ماں نے کہا ذرا بلا کے تو لاؤ, میرے والد کو بلا کے تو لاؤ. حسین آ گیا. کہا کیا بات ہے؟ کہا میرے والد جیسے ہی آپ نے سدائے استغاثہ بلندی علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا. 3 روز سے پیاسا ہے, میرا دودھ خشک ہو چکا ہے. اگر ہو سکے تو پانی بھی کچھ شبیر کیجیے گا, پانی بھی کچھ شبیر کیجیے گا. کہا اچھا میں جاتا ہوں, پانی کے لیے تو سوال کرتا ہوں. کہا بچے کو مجھے دے دو. اور آپ بھی اپنے بچوں کو رخصت کرتے ہوں گے. جب کوئی بچہ ماں باہر رخصت کرتی ہے تو اسے سجا کے اور سنبھال کے رکھتے ہیں. روایت کے جملے یہ ہے کہ جب علی اصغر کی ماں نے علی اصغر کو رخصت کیا تو دوڑ کے گئی ایک اچھی سی چادر نکالی. علی اصغر گود میں ہے حسین کی. علی اصغر کے اوپر وہ چادر سر پہ شفقت سے ہاتھ دے رہا کہ جیسے بال بنا رہے ہیں. لے کے حسین چلے. جیسے ہی تیرے خیمہ تک پہنچے نہیں معلوم مانتا تو کیا ہوا. کہا میرے والد ذرا رکیے گا, میرے والد ذرا رکیے گا. حسین رک گئے, آگے بڑھی, علی اصغر کو دیکھا, ماتھا چوما. ایسا لگا جیسے ماں کہہ رہی ہو علی اصغر خدا حافظ, علی اصغر خدا حافظ ناصر, علی اصغر خدا حافظ ناصر. کا حسین علی اصغر کو لے کے آئے, علی اصغر کو لے کے آئے. دیکھنے والوں نے دیکھا اور دیکھ کے یہ کہا کہ ہمیں ایسا لگا کہ جیسے حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں, حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں. لیکن جب حسین قریب آئے اور ایک مرتبہ چادر الٹی تو دیکھا ایک 6 ماہ کا بچہ ہے. 6 ماہ کے بچے نے جیسے ہی اپنے خوش ہوٹوں پہ زبان پھیری, فوج شام میں تلاطم ہونے لگا. جیسے ہی فوج شام میں تلاطم ہونے لگا, حاکم نے حرملہ کو حکم دیا کہ حسین کا کلام فتح کرو. اس نے کمان میں تیر جوڑا, چلے میں تیر جوڑا, اور روایت کے جملے سنیں گے آپ. کہا یہ وہ تیر تھا جو اونٹوں کو نہر کرنے کے لیے, جو اونٹوں کو نہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کہا حسین پانی کا سوال کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے میں تم سے اپنے لیے تو پانی نہیں مانگ رہا. اگر تمہیں لگتا ہے, اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں بچے کے بہانے خود پانی پیوں گا تو 2 ماہ سے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ, کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا. کوئی جواب نہ ہوا. ایک مرتبہ پھر اٹھا لیا, منتظر ہے کہ جواب آئے. شاید کوئی آئے گا اور بچے کو چند گھونٹ پانی دے گا. جواب آیا لیکن پانی کی صورت میں نہیں, ایک تیر آیا. علی اصغر کے ننھے سے گلے کو چھیڑا, چھیدتا ہوا حسین کے ہاتھ میں برباد ہو گیا. ننھی سی گردن کھلک گئی, تھوڑا سا خون بہایا. حسین نے رخسار پہ رخسار رکھ لیا. علی اصغر کا جنازہ اٹھایا ہوا ہے. واپس ماں کے خیمے میں جانا چاہتے ہیں, واپس ماں کے خیمے میں جانا چاہتے ہیں. فاتح خیبر کا نام ہے لیکن آج نہیں معلوم حاصل تو کیا ہو گیا. تقریر میری تمام ہو گئی, جس سے دنیا کرنا ہے تو دنیا کر لیا. خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے, علی اصغر کے صدقے میں آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. جیسے ہی فاطمہ زہرا کو آپ کے آنسو پسند ہے ویسے ہی دل کی جبرائیل آبادی کو پسند ہے. اور یہ پر چھوٹے شہزادے کا ذکر ہے کہ جس کے لیے سید سرکار نے یہ کہا تھا, جب مختار آگے بتاتے تھے کہ فلاں قاتل مارا گیا, فلاں قاتل مارا گیا, فلاں قاتل مارا گیا, تو بس ایک سوال پوچھتے تھے, یہ بتا دے اور مراد کیا ہوا. یہ بات ہے.
اپنی عطا کے دامن میں چھپا لیا، اپنی عطا کے دامن میں ریخوں کو چھپا لیا، باقی خیمے میں گئے، کہا بتاؤ میں کیا ہوں، کہا میرے والی ہے، کہا اور کیا ہوں، کہا میرے امام ہے، ایک مرتبہ ابا کا دامن الٹ دیا. آئی ہے نیزے پہ سب کے سر ہے تیری لاش آئی ہے اے لال تم نے کیسی یہ تقدیر پائی ہے اے لال تم نے کیسی یہ تقدیر پائی ہے تم نے کیسی یہ تقدیر لینے اٹھائی ہے نیزے پہ سب کے سر ہے تیری لاش آئی ہے اے لال تم نے کیسی یہ تقدیر پائی ہے اے لال تم نے کیسی یہ تقدیر پائی ہے